اچھا مفتی صاحب، یہ تو مردوں کا معاملہ ہو گیا، عورتیں بھی روزہ رکھتی ہیں، ہماری ماں بہنیں بیٹیاں وہ روزہ رکھتی ہیں، تو ان کے بارے میں بھی ذرا وضاحت فرما دیں کہ اگر روزے کی حالت میں حیض آ جائے تو ایسی عورت، حیضہ عورت، اس کے روزے کا کیا روزہ کیسا ہے؟ اس کا روزہ قائم رہے گا یا اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا؟ ذرا ہماری رہنمائی فرما دیں کہ جی اس بالکل کے بارے میں ذرا ہے ہماری کہ رہنمائی۔ یہ احتلام کا مسئلہ جہاں تک ہوا، اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے حیض اور نفاس سے متعلق جو ہے وہ آپ نے مسئلہ دریافت کیا ہے، تو اس کا معاملہ احتلام سے برعکس ہے جی کہ اگر کسی عورت کو جو ہے وہ ماہانہ ماہواری کا سلسلہ، حیض کا معاملہ ہو جاتا ہے اور وہ حالت روزہ کے اندر ہوتی ہے، تو ان ایام کے اندر جو ہے وہ روزے کو نہیں رکھے گی، اسے اجازت دی گئی ہے کہ وہ ان ایام میں جو ہے وہ روزہ نہ رکھے، اور نمازوں کا اس کو جو ہے وہ معاف کیا گیا ہے معاملہ کہ ان ایام کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان پر نمازیں معاف کی ہیں، لیکن روزہ جو ہے وہ معاف نہیں ہے، وہ بعد میں جو ہے وہ روزوں کا اعادہ کریں گی، صحیح۔ روزہ جو ہے وہ بعد میں رکھیں گی۔ اور اگر کسی کو جو ہے وہ ایسا معاملہ ہوا کہ روزہ رکھا ہوا تھا اور پھر جو ہے وہ اسی دن جو ہے وہ حیض کا معاملہ شروع ہو گیا، تو اب وہ روزہ تو اس کا جو ہے وہ فاسد ہو جائے گا، لیکن علماء نے فرمایا کہ وہ اسی طرح جو ہے وہ اپنے روزے کو قائم رکھ لے اور جو ہے وہ افطار کرے، اور لیکن وہ روزہ شمار نہیں ہوگا، لیکن اس میں احتیاط یہ ہے کہ وہ اس کو مکمل کر لے، لیکن وہ روزے کی حالت بنائی رکھے، تاکہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ اجر کی مستحق قرار پائے۔ ہاں جی، اجر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینا ہے، لیکن علماء نے فرمایا کہ وہ اس طرح کر لے کہ وہ روزے کو جو ہے وہ مکمل کر لے، اور جو ہے وہ اگر نہ بھی کرے لیکن روزہ اس کا فاسد ہو گیا ہے، لیکن اگر وہ کر لے اس طرح تو یہ بہتر عمل ہے کہ وہ اس دن کا روزہ جو ہے وہ مکمل کر لے، لیکن روزہ تو اس کا نہیں ہے۔ یہ نہ کوئی سمجھے کہ روزہ ہے، روزہ تو ختم ہو گیا، روزہ جو ہے وہ حیض کے آنے سے فاسد ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تو اس لیے جو ہے وہ اگر کھانا پینا چاہے تو وہ کھا سکتی ہے۔ میڈیسن کی حاجت ہے، اس کو ضرورت ہوتی ہے خواتین کو، اگر جو ہے وہ میڈیسن لینی ہے اور اس میں تکلیف جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، کسی قسم کا معاملہ، درد تکلیف کا معاملہ، تو وہ اس کے لیے میڈیسن کھا سکتی ہے، وہ گناہ گار نہیں ہوگی۔ ماشاءاللہ، یعنی کہ مفتی صاحب روزہ تو فاسد ہو گیا ہے، لیکن وہ احتیاط یہ کرے کہ روزے کی حالت میں رہے، کیونکہ اگر وہ کھانا پینا شروع کر دے گی تو گھر میں کوئی اور روزے دار ہے تو اس کو وہ روزے کے ادب اور احترام کے لیے ہے بھی، چلو روزے کی حالت میں، ویسے اس دن کا روزے کا اجر اس کو نہیں ملے گا۔ ہاں جی، وہ روزے کا اجر اور ثواب کا معاملہ تو اللہ پاک کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں میں تو کمی نہیں ہے، وہ عطا فرمائے تو وہ مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے۔ ہاں جی، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کا مالک ہے، تو وہ جتنا چاہے اجر و ثواب عطا فرما دے، ہم اس چیز کا تعین تو نہیں کر سکتے، کیونکہ روزہ اس نے رکھا تھا، وہ مالک تو اسے ثواب عطا فرمائے گا، اور یہ معاملہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے، تو اجازت بھی اللہ اور اس کے رسول نے ہی دی ہے، تو یہ سارے معاملات اللہ اور اس کے رسول کے ہی سپرد ہیں۔ مفتی صاحب، آپ کے بیان سے ایک بات واضح ہو رہی ہے کہ اگر روزے کی حالت میں حیض آ گیا تو روزہ فاسد ہو گیا، جتنے دن حیض کے ہیں اتنے دنوں کی نمازیں اس کو معاف ہیں، جی، لیکن اتنے دن کا روزہ اس کو واجب الاعادہ ہے، اس کو دوبارہ جب وہ حالت پاکی میں آئے گی اور رمضان المبارک کا اختتام ہو جائے گا، وہ اس کو دوبارہ اتنے دن روزے رکھے گی۔ جی، اس کے لیے لازم ہے، ضروری ہے کہ وہ ان روزوں کی جو ہے وہ قضا کرے گی، ان کو جو ہے وہ ادا کرے گی۔ اگر نہ کرے تو گناہ گار ہوگی، یقیناً وہ گناہ گار ہوگی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایام معدودہ، سبحان اللہ، یہ گنے ہوئے دن ہیں۔ ہاں جی، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو وہ دوسرے دنوں میں اس گنتی کو پورا کرے، تو یہ گنتی پوری کرنی ہے، یہ تعداد جو ہے وہ پوری کرنی ہے، وہ 29 روزے ہوں یا 30 روزے ہوں، وہ مالک نے فرض فرمائے ہیں تو ان کی ادائیگی لازم ہے، ضروری ہے۔ تو محترم سامعین، ناظرین،
مفتی صاحب کے جواب سے ہم نے سوال کیا تھا کہ حیض کی حالت میں روزے کی حالت میں اگر حیض آ گیا کسی بہن بیٹی کو تو اس کے روزے کا کیا حکم ہے؟ تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ روزہ فاسد ہو جائے گا